پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ رحم دل اور عادل تھا۔ پورے ملک میں اس کی رحم دلی اور عدل انصاف کے چرچے تھے۔ عوام اور درباری لوگ بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ ملک میں امن و امان کا دور تھا۔ لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ کے سر میں درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنے سر کو پکڑا اور بستر پر لیٹ گیا۔ شاہی طبیب بادشاہ کی علاج کے لیے حاضر ہوئے۔ اس کی نبض دیکھی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا، بادشاہ سلامت کسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کی پراسرار بیماری کی خبر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ ملکہ حکم دیتا ہے کہ پورے ملک میں یہ اعلان کرایا جائے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کی اس بیماری کا علاج کرے گا تو اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ سے حسد رکھتا تھا۔ ایک سازشی ٹولہ وزیر خزانہ کے ساتھ تھا۔ ایک دن ایک طبیب بادشاہ کا علاج کرنے گیا اور اجازت چاہی۔ ملکہ نے اجازت دے دی۔ جب طبیب نے بادشاہ کی نبض دیکھی تو پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے تنہائی میں بات کی کہ بادشاہ کو کوئی پراسرار بیماری نہیں بلکہ انہیں ایسا زہر دیا گیا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے، جس سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ نے طبیب کی بات کو غور سے سنا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ بادشاہ کا علاج شروع کریں، میں سازش والے معاملے کو دیکھتی ہوں۔ طبیب نے کہا کہ ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جس سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے۔ مجھے وہاں پہنچنے کے لیے 15 دن درکار ہوں گے۔ ملکہ نے سوچ کر کہا کہ ہم بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں گے۔ اس طرح بادشاہ کا علاج وقت پر ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے اپنے وفادار سپاہیوں کو مورچوں میں بٹھا دیں گے تاکہ سازشی لوگوں کو بادشاہ پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے، اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ملکہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے، اس سے سازشی ٹولہ بے نقاب ہو جائے گا۔ انتظامات ہوتے ہی ملکہ نے حکم دیا، کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا سفر شروع کریں۔ شاہی سواری میں طبیب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا گیا تھا۔ جب وزیر خزانہ نے یہ اعلان سنا تو بہت خوش ہو گیا اور اپنے نوکروں سے کہنے لگا، ملکہ نے ہمارا مشکل آسان کر دیا۔ اب ہم اس پر حملہ کریں گے اور ملک کو قبضے میں لے لیں گے۔ جب شاہی سواری جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک جاسوس نے جو شاہی سواریوں میں شامل تھا، موقع ملتے ہی جاسوس نے سرخ رنگ کا غبارہ ہوا میں چھوڑا۔ وزیر خزانہ اس اشارے کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ غبارے کی سمت میں روانہ ہو جائے۔ وزیر خزانہ اور اس کے ساتھی شاہی سواری کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ جب سازشی ٹولہ شاہی سواری کے قریب پہنچا تو ان پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو حملہ کا موقع نہ ملا۔ شاہی فوج جنگل میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وزیر خزانہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں سپہ سالار نے وزیر کو پکڑا۔ وزیر خزانہ معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سپہ سالار نے کہا، تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشکر دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔ عوام نے وزیر خزانہ کو پکڑا، اس کے منہ کو کالا کر کے گدھے پر سوار کیا اور پورے شہر کا چکر لگوایا تاکہ غداری کرنے والے کے عبرتناک انجام کو پورا شہر دیکھ لے۔ اس طرح وزیر خزانہ خود اپنے کودے ہوئے گڑھے میں جا گرا اور بادشاہ بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔